اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الواقعہ کی کچھ بہت گہری آیات پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر آیت 41 سے 56 تک۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں اصحاب الشماؤں یعنی بائیں ہاتھ والوں کا ذکر آتا ہے، اور اس گفتگو کا مقصد ڈرانا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت نرم یاد دہانی ہے، شاید ان لوگوں کے لیے جو توبہ میں تاخیر کر رہے ہیں۔ تو چلیں ان آیات کے ظاہری اور باطنی یعنی روحانی معنوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن ان لوگوں کی جو تصویر کشی کرتا ہے وہ کیسی ہے؟ مطلب ان کے انجام کو کن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے؟ دیکھیں، قرآن ایک ایسی کیفیت بیان کرتا ہے جہاں اندرونی اور بیرونی عذاب ایک ہو جاتے ہیں۔ 3 خاص الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ سموم یعنی جھلسا دینے والی گرم ہوا؟ جی، اندر تک اتر جانے والی گرم ہوا۔ پھر حمیم یعنی کھولتا ہوا پانی، اور تیسرا ہے یہموم یعنی کالے دم گھوٹنے والے دھوئیں کا سایہ۔ یہ آخری بات تو بہت ہی عجیب ہے۔ سایہ تو دنیا میں راحت اور ٹھنڈک کی علامت ہوتا ہے نا؟ بالکل، اور یہی اس عذاب کی شدت کو دکھاتا ہے کہ وہاں وہ چیز بھی اذیت بن جائے گی جو دنیا میں سکون دیتی تھی۔ قرآن کہتا ہے لا باردن ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈا ہے اور نہ ہی آرام دہ۔ یہ ایک مکمل مایوسی کی، ایک مکمل اذیت کی تصویر ہے۔ یہ تو واقعی ایک ہلا دینے والی تصویر ہے۔ تو آخر دنیا میں ان کا طرز زندگی کیسا تھا؟ کون سے اعمال تھے جو انسان کو اس انجام تک لے آتے ہیں؟ قرآن اس کی 2 بنیادی وجوہات بتاتا ہے۔ پہلی، وہ مترفین تھے، یعنی وہ لوگ جنہیں دنیا کی عیش و عشرت نے غافل کر دیا تھا۔ یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ مسئلہ خود نعمت کا نہیں، بلکہ اس سے پیدا ہونے والی غفلت کا ہے۔ اچھا، جب انسان کو سب کچھ آسانی سے ملتا ہے تو وہ احتساب کو بھول جاتا ہے۔ جی، یہ تو آج کے دور میں بھی بہت مطالعے کا بات ہے۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ یسرون علی الحنث العظیم تھے، یعنی وہ ایک بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے۔ اصرار کرتے تھے؟ جی، مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد شرک اور آخرت کا انکار ہے، اور ان کا انکار کسی علمی دلیل پر نہیں تھا، بلکہ یہ حساب کے خوف سے بھاگنے کی ایک کوشش تھی۔ تو یہ صرف ایک غلطی نہیں تھی، بلکہ ایک مستقل رویہ تھا، ایک ضد تھی۔ اچھا، تو اس ظاہری مفہوم کے پیچھے صوفیاء کرام کیا باطنی سبق دیکھتے ہیں؟ صوفیہ کے نزدیک یہ آیات یہ عادت کے خطرے سے آگاہ کرتی ہیں۔ یہ لوگ ایک دن میں اس مقام تک نہیں پہنچے، بلکہ آہستہ آہستہ ایک ایک گناہ کر کے ان کے دل سخت ہوتے گئے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہر گناہ دل پر ایک سیاہ نقطہ لگاتا ہے، اور جب انسان توبہ نہیں کرتا تو یہ نقطے پھیل کر پورے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں اور اس کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کا بیرونی عذاب اصل میں ان کی اندرونی کیفیت کا ہی عکس ہے۔ بالکل، ان کی نہ بجھنے والی خواہشات وہاں آگ بن گئیں، ان کا پچھتاوا اور حسرت وہ کھولتا ہوا پانی بن گیا، اور دنیا میں سکون کا جو جھوٹا دھوکا تھا وہ وہاں دم گھوٹنے والا دھواں بن گیا۔ رومی کا ایک قول یاد آ رہا ہے۔ جی، رومی کہتے ہیں کہ تمہاری ہر خواہش جسے تم پالتے ہو تمہاری زنجیر بن جاتی ہے۔ قرآن ان کی پیاس کو بیمار اونٹوں الہیمس سے تشبیہ دیتا ہے جو پیتے جاتے ہیں مگر ان کی پیاس نہیں بجھتی۔ یہ ایک ایسی روحانی بھوک ہے جس کا کبھی علاج نہیں کیا گیا۔ یہ بہت گہری بات ہے کہ جہنم کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں انسان اچانک جا گرتا ہے، بلکہ اس کی تیاری دنیا میں ہی ہوتی ہے۔ تو آج کے دور میں ایک سالک کے لیے ان آیات میں کیا عملی رہنمائی ہے؟ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ یہ آیات کسی اور کے بارے میں نہیں، بلکہ ہماری اپنی سمت کے بارے میں ایک سوال ہیں۔ ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ میں کس سچائی کو نظر انداز کر رہا ہوں؟ کون سی ایسی عادت ہے جسے میں کل پر ٹال رہی ہوں یا ٹال رہا ہوں؟ عملی قدم یہ ہے کہ تاخیر کے اس جال کو توڑا جائے۔ جیسے ہی دل میں بے چینی یا گناہ کا احساس ہو، فوراً توبہ کی جائے۔ اس احساس سے بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کیا جائے۔ جی، کیونکہ یہی احساس زندگی کی علامت ہے۔ یعنی دل کا زندہ ہونا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ ابھی واپسی کا راستہ کھلا ہے۔ جی بالکل، یاد رکھیں جہنم میں کوئی حادثاتی طور پر نہیں جاتا، اس کی مشق دنیا میں کی جاتی ہے، غفلت سے، گناہ پر اصرار سے اور توبہ میں تاخیر سے۔ دعا کے انداز میں، اے ہمارے رب، ہمیں خود سے دوری کا عادی نہ بنا اور نہ ہی ان چیزوں کو ہمارے لیے آسان کر جو ہمیں پریشان کرنی چاہیے۔ ہمارے دلوں کے خاموش ہونے سے پہلے ہمیں جگا دے اور ہمیں اپنی طرف لوٹا لے جب تک لوٹنا آسان ہے۔
آمین۔ آمین۔ یہ گفتگو میر علی شاہ کی جانب سے مرتب کی گئی، جو لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے علم بانٹنے والے ایک طالب علم ہیں۔ اگر مصنوعی ذہانت کی وجہ سے تلفظ میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہم اس کے لیے معافی اور قبولیت کے طلبگار ہیں۔